نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش کے پس منظر میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سلسلہ جمانی شروع کرنے کے لیے بھارتی حکومت کے نئے مذاکرات کار دنیشور شرما پیر کے روز سری نگر پہنچ گئے تھے۔ شرما بھارت کی سب سے بڑی سراغ رساں ایجنسی انٹیلیجنس بیورو یا IB کے سابق سربراہ ہیں۔ انہیں بھارت کی وفاقی حکومت نے 2 ہفتے پہلے کشمیر کے لیے نیا مذاکرات کار مقرر کر دیا تھا۔ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ان کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کشمیریوں کی جائز خواہشات جاننے کے لیے تمام متعلقین کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اہم اتحاد نے مذاکرات کار سے ملنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ کئی ہم خیال سیاسی اور سماجی تنظیموں اور سول سوسائٹی گروپس نے بھی مذاکرات کار سے نہ ملنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم بات چیت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کے سیاسی مستقبل پر بات ہونی ہے، اور اس بات چیت میں بھارت سے بھی بات ہمیں کرنی ہے، پاکستان سے بھی بات کرنی ہے، لیکن حکومت کا یہ عمل جو ہے یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اصل مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بھارت نواز علاقائی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ انہیں نئے مذاکرات کار کی تقرری سے زیادہ امید وابستہ نہیں ہے، کیونکہ شرما گزشتہ 15 برس کے دوران بھارتی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ چوتھے مذاکرات کار ہیں۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، لیکن بار بار مذاکرات کار آ کے پھر حاصل کچھ نہیں۔ مقصد کیا؟ تو پھر وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہماری جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تاہم 61 سالہ شرما نے سری نگر میں اپنی آمد سے پہلے کہا تھا کہ ان کی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ اور بغیر پیشگی تصورات کے شروع کیے جانے والے سلسلہ جبانی کے بارے میں کسی کو قبل از وقت نتائج اخذ نہیں کرنے چاہیے، اور نہ یہ دیکھا جائے کہ ماضی میں کیا ہوا۔ مذاکرات کار کی سری نگر میں آمد کے چند گھنٹے بعد سری نگر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں اگلر کنڈی میں بھارتی حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی بھی مارا گیا، جبکہ علاقے میں کیے گئے ایک پرتشدد مظاہرے کے دوران حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں ایک شہری زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں میں کالعدم جیش محمد کے بانی مولانا مسعود اظہر کا بھتیجا طلحہ رشید بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عسکریت پسندوں کے استعمال میں ایک امریکی M4 کاربن رائفل بھی ضبط کر لی گئی ہے، اور یہ کیسے ان کے ہاتھ لگی اس کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو BOA، سری نگر۔